السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی مقام نے ولید کے دربار میں جو جواب دیا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، امام علی مقام نے اپنے انداز سے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ کبھی بھی یزید کی حکومت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ امام علی مقام دربار ولید سے باہر نکلتے ہیں اور اب چند مرتبہ جب تک وہ مدینے میں رہے پیغمبر اسلام کے مزار پر آپ نے حاضری دی ہے، حالانکہ 2 مرتبہ جو زیارت پر گئے اور جو کلمات آپ نے پیغمبر اسلام سے ارشاد فرمائے اور خطاب کیا وہ تاریخ میں مل جاتا ہے۔ امام علی مقام پہلی مرتبہ یعنی اسی رات کہ جس رات ولید کے دربار سے باہر آئے تھے، پیغمبر کی مزار پر جا کر فرماتے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ، انا الحسین ابن فاطمہ، اے رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو، میں حسین آپ کا فرزند اور آپ کا نواسہ ہوں، میں آپ کا وہ فرزند ہوں جسے امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے آپ نے اپنا جانشین بنایا ہے۔ اے رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ انہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور میری حفاظت نہیں کی ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں میری شکایت ہے، یہاں تک کہ میں آ کر آپ سے مل جاؤں۔ امام علی مقام نے پیغمبر اسلام کو خطاب کر کے 2 باتوں کی وضاحت کی ہے، اور ان میں سے پہلی وضاحت یہ کہ پیغمبر اسلام نے امام حسین کے ہاتھوں میں امت کی ہدایت کی ذمہ داری کی باغ ڈور دی ہے، لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ امت کی ہدایت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اور دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام شکوہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ 60 اور 61 ہجری میں کربلا تمام ہو چکی ہے، مگر ہر زمانے میں ہمیں اپنے وجود اور امام کے وجود کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ ہم بھی 60 اور 61 ہجری والے مسلمان تو نہیں کہ امام علی مقام کا ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ امام علی مقام کی اس پہلی زیارت کے بعد تاریخ میں دوسری زیارت بھی ملتی ہے کہ جب امام دوبارہ قبر پیغمبر پر آئے اور اللہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا ابن بنت نبیک، بار الہ یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں، اور جو کچھ میرے لیے پیش آیا ہے تو اس سے آگاہ ہے۔ بار الہ میں نیکی اور بھلائی سے پیار کرتا ہوں اور برائی سے نفرت۔ اے ذوالجلال والاکرام اس قبر اور صاحب قبر کے واسطے سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ راہ پسند فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا اور خوشنودی ہو۔ امام علی مقام نے اس خطاب میں یہ بیان کر دیا کہ امام کی کوشش صرف اور صرف یہ ہے کہ نیکیاں عام ہو جائیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکا جا سکے۔ امام نہ کسی حکومت کو چاہتے تھے نہ کسی سلطنت کو، بلکہ امام اپنی اس ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے کہ جس میں قرآن کریم کہتا ہے کہ امام کا کام یہ ہے کہ وہ تم کو ہدایت کرتا ہے نیکی کی طرف۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کے اس نواسے نے دیکھا کہ جب اب ہدایت مدینے میں رہ کر نہیں ہو سکتی تو اپنے انصار اور اقربا کو لے کر میدان کربلا کا رخ کیا تاکہ شہادت کے خون کے ذریعے ہدایت کے سبق کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا جائے۔ اور یہی وہ اب زیارت تھی کہ جس کے بعد پیغمبر اسلام کے نواسے اپنے گھر کی طرف پلٹے اور اہل حرم کو یہ خبر دی کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا اب ہم مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ آج ہر مسلمان کی دعا ہوتی ہے، اللہم اجعل لی عند قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مستقرا و قرارا، یعنی بار الہ مجھے پیغمبر کی قبر کے نزدیک مستقر اور قرار گاہ دے دے کہ میں پوری زندگی اس قبر کے نزدیک رہوں، قیامت تک پیغمبر اسلام کی قبر کے نزدیک رہنے کی دعا کرتا رہے گا۔ اور وہ کہ جو پیغمبر کی قبر کا مجاور ہے وہ وقت آخر اس مزار کو چھوڑ کر جا رہا ہے، نہ صرف پیغمبر کی مزار بلکہ اپنے بھائی کی قبر سے بھی رخصت ہوئے اور اماں فاطمہ کے مزار پر آ کر کہا، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ اور اس طرح سے امام علی مقام نے مدینے کو خیرباد کہا، اور اب راہ مکہ ہے اور پھر راہ کربلا۔